خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الحدید سورہ نمبر 57 کی 2 آیات 22 اور 23 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان وہی ہے جو پچھلے 2 جمعہ سے چل رہا ہے، یعنی اسلام اور بدشگونی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ کے آخر میں نے عقیدہ توحید سے متعلق ایک زبردست حدیث پڑھی تھی۔ اس حدیث کا ترجمہ مکمل نہیں کر پایا تھا اور نہ اس حدیث کے متعلق کوئی اہم بات بتا پایا، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث دوبارہ پڑھ دوں۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ رواه الترمذی فی کتاب صفۃ القیامہ چیپٹر نمبر 37 حدیث نمبر 2516۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اور آپ کہیں جا رہے تھے، یعنی سفر پہ نکلے ہوئے تھے۔ اچانک آپ نے مجھ سے کہا، بچہ میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کی مدد ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ آگے فرمایا، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ پوری دنیا مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہارا کام خراب کرنا چاہے، نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے۔ میرے بھائیو، آپ ذرا اس حدیث پہ غور کیجئے کہ کتنی بہترین تعلیمات ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کاش اس حدیث کے مطابق آج ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا تو اتنے مسائل سے مسلمان دوچار نہ ہوتے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج مسلمانوں کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ مسلمانوں کی حفاظت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ چونکہ مسلمان آج اللہ کے حقوق کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کی مدد ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ آج مسلمانوں کے لیے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ مسلمانوں کی حفاظت کیوں نہیں کر رہا ہے؟
اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان آج اللہ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق توڑ چکے ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ کے دین سے دور ہیں، اس لیے آج مسلمانوں کی اللہ مدد نہیں کر رہا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ دوسری حدیث میں یہاں تک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ کتنا معمولی ہوتا ہے، تسمہ جانتی کہ نہیں؟ تسمہ مطلب پھیتا جس کے ذریعے سے جوتا ٹائٹ ہوتا ہے، اس کو تسمہ بولا جاتا ہے، کتنی معمولی چیز ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ سے مانگو۔ لیکن افسوس آج لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم فلاں بابا سے مانگ لو، فلاں مزار والے سے مانگ لو، تمہیں مل جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، یعنی جب تم مشکلات میں گھرے ہوئے ہو، تمہیں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ کو مدد کے لیے پکارو، اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا، تمہاری مصیبتوں کو، تمہاری تکلیفوں کو، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ لیکن افسوس آج لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم فلاں بابا سے مانگ لو، مصیبت میں فلاں بابا کو مدد کے لیے پکار لو، پیر عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکار لو، تم مصیبت سے نکل جاؤ گے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو پوری دنیا مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم فلاں بابا کی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤ گے، فلاں بابا کی مزار پہ جا کے موم بتی جلاؤ گے، اگربتی جلاؤ گے، فلاں بابا کی مزار پہ جا کے کسی کی درگاہ پہ جا کے مرغا ذبح کرو گے، بکرا ذبح کرو گے تو بابا تم سے خوش ہو جائے گا، تمہارا بیڑا پار کر دے گا، تمہارا یہ کام کر دے گا، تمہارا وہ کام کر دے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے آج لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم فلاں بابا کی مزار پہ جا کے چادر نہیں چڑھاؤ گے، فلاں بابا کی مزار پہ جا کے دیگیں نہیں پکواؤ گے، فلاں بابا کی مزار پہ جا کے لنگر نہیں ڈالو گے، فلاں بابا کے نام کے نذرانے نہیں دو گے، فلاں بابا کے نام کی منت نہیں مانو گے تو بابا تم سے ناراض ہو جائے گا اور تمہارا بیڑا گرک ہو جائے گا، تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس طریقے سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو آپ غور کیجئے یہ کتنی زبردست حدیث ہے، اس حدیث کا ایک ایک حرف توحید بول رہا ہے۔ اگر عقیدہ توحید کو سمجھنا ہو تو اس حدیث کو بار بار پڑھیے، آپ کا عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو توحید سمجھ میں آ جائے گا، آپ اپنا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے آج جو لوگوں کو توحید سے دور کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، وہ اس طرح کی حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ڈر ہے اگر لوگوں کے سامنے اس طرح کی حدیث ہم بیان کریں گے تو لوگ ہماری گریبان پکڑ کے ہم سے پوچھیں گے کہ بدبخت انسان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں اور تم ہمیں کیا کیا بتا کر کے گمراہ کرتے رہے، تم ہمارے سامنے کیا بکواس بکتے رہے۔
کیا خرافات بکتے رہے، اس لیے اس طرح کی حدیث وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا اگر اس طرح کی حدیث بیان کریں گے تو جو نذرانے مل رہے ہیں، دکان جو چل رہی ہے، کاروبار جو چل رہا ہے، وہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرح کی حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، کتنی بہترین حدیث ہے یہ، کتنی عظیم حدیث ہے یہ۔ کاش اس حدیث کے مطابق آج ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا تو آج مسلمانوں پہ اتنا ظلم نہ ہوتا، آج مسلمانوں کی مسجدوں کو نشانہ نہ بنایا جاتا، آج مسلمانوں کے مدارس کو ٹارگٹ نہ کیا جاتا، آج مسلمانوں کی موب لنچنگ نہ ہوتی، آج مسلمانوں کے بچے یتیم نہ ہوتے، آج مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کو تار تار نہ کیا جاتا، آج مسلمانوں کی دکانوں پہ، مسلمانوں کے مکانوں پہ بلڈوزر نہ چلایا جاتا۔ اسی طرح اگر ہمارا عقیدہ اس حدیث کے مطابق ہوتا تو ہم کسی کو بلیم نہ کر رہے ہوتے، ہم کسی کو لعن طعن نہ کر رہے ہوتے کہ تمہاری وجہ سے مجھے سب سے بڑا نقصان ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہمارا عقیدہ اس حدیث کے مطابق ہوتا تو آج ہم کسی چیز کو منحوس نہ سمجھتے، کسی چیز سے بدشگونی نہ لیتے۔ لیکن ہائے رے افسوس، جب سے ہمارے عقیدے توحید میں کمزوری آئی ہے، ہماری توحید کمزور ہوئی ہے، بہت سارے مسائل سے ہم دوچار ہونے لگے، بہت سارے مسائل سے ہم دوچار ہونے لگے، ہم بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھنے لگے، بہت ساری چیزوں سے بدشگونی لینے لگے۔ منحوس کسے کہتے ہیں، بدشگونی کسے کہتے ہیں، آپ اسے سمجھ لیں، سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے آپ بدشگونی سمجھ لیں، بدشگونی کسے کہتے ہیں۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 پہ وہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردت الطیرۃ عن حاجۃ فقد اشرک، کہ بدشگونی جسے ضروری کام سے روک دے اس نے یقیناً شرک کیا۔ اب بدشگونی کیا ہے اسے سمجھ لیں۔ ایک آدمی گھر سے نکلا کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے یا کہیں جانے کے لیے، جاتے جاتے اچانک کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ اب وہ وہیں سے پلٹ کر گھر چلا جاتا ہے، کام نہیں کریں گے۔ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، اگر کام کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، یہی ہے بدشگونی۔ اسی طرح آدمی گھر سے نکلا، صبح کے وقت کوئی مانگنے والا آ گیا، آج تو جترا صحیح نہیں ہے، دن بھر لوگ مانگتے رہیں گے۔ میرے بھائیو یہی ہے بدشگونی۔ اسی طرح اگر فلاں آدمی وہاں نہ جاتے تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اس کی موت نہ ہوتی، یہی ہے بدشگونی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا فرمایا کہ بدشگونی جس کو ضروری کام سے روک دے اس نے یقیناً شرک کیا، تو صحابہ کرام نے تڑپ کر پوچھا، ما کفارۃ ذالک، اللہ کے رسول اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر ہم ایسا عقیدہ بنا لیں اور ہم کو یہ احساس ہو کہ ہمارا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایک اللہ کو ماننے والے کا ہرگز ایسا عقیدہ نہیں ہوتا، رسول کو ماننے والے کا عقیدہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں احساس ہو اپنی غلطی کا تو فوراً اپنی غلطی سے توبہ کر لو، رجوع کر لو اور یہ دعا پڑھ لو۔ کون سی دعا؟ اللہم لا خیر لہ الا خیرک ولا طیر لہ الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ بھلائی تیری طرف سے ہے، نقصان تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بہت اہم دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی ہے، آپ بھی اسے سیکھ لیں۔
اور اگر ایسا عقیدہ کسی کا ہے، اور ضرور ہے، یقیناً ہے، ایسا بہت سارے لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے، تو اسے محسوس ہو کہ ہم غلطی پہ ہیں، تو وہ اللہ سے توبہ کرے اور اس دعا کو پڑھ لے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب منحوس کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں آپ، دو چار مثالوں کے ذریعے سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ وقت کو منحوس سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر صبح کے وقت اگر کوئی آدمی 500 کا یا 200 کا نوٹ لے کر کسی دکاندار کے پاس چلا جائے تو دکاندار کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ دیکھو اتنی صبح سویرے یہ ہمارا دماغ چاٹنے کے لیے آ گیا، اتنا سویرے اتنا بڑا نوٹ لے کر آیا ہے، اس کا چلر، اس کا پھٹکر کہاں سے لاؤں؟ اور اگر کسٹمر صاحب نے تھوڑی بحث کر لی، اوہو بہنی کا وقت تھا، یہ کیسا کسٹمر آیا ہے، اب تو دن بھر ایسے ہی کسٹمر آئیں گے اور میرے دماغ کی کھچڑی پکاتے رہیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی صبح کے وقت گھر سے نکلے آفس کے لیے، دکان کھولنے کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، اچانک کوئی مانگنے والا آ گیا تو کیا کہتے ہیں؟ لو مصیبت حاضر ہے، اب تو دن بھر لوگ مانگتے رہیں گے۔ اسی طرح ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح کے وقت کوئی بھی دکاندار کسی کسٹمر کو ادھار نہیں دیتا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر صبح کے وقت جب ہم نے پہلی بار دکان کھولی کسی کو ادھار دے دیا تو دن بھر لوگ ادھار مانگتے رہیں گے، چاہے وہ اس کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، اس کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ادھار۔ یہ آپ نے کہاں سے لے لیا بھائی؟ کیا اللہ نے ایسا کہا؟ کیا اللہ کے رسول نے ایسا کہا؟ کیا صحابہ کرام کا ایسا عقیدہ تھا؟ کیا پہلے زمانے کے مسلمان ایسا سوچا کرتے تھے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، صبح کا وقت منحوس نہیں ہے، بلکہ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 2606، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ دیکھا آپ نے، صبح کے وقت میں برکت ہی برکت ہے، اس لیے صبح کے وقت کو منحوس بتا کر کے اپنا عقیدہ خراب نہ کریں، اللہ ہرگز آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہوتا، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، البتہ وہ لوگ ضرور منحوس ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ منحوس ضرور ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ آپ فجر کے وقت دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، بے غیرتوں کی طرح، بے شرموں کی طرح بستر پہ پڑے رہتے ہیں، شیطان ان کے کانوں میں، ان کے منہ پہ پیشاب کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ ضرور منحوس ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگ منحوس ضرور ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے نہیں رکھتے، روزہ نہ رکھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، ہوٹلوں میں جا کے، دکانوں میں جا کے پردے کی آڑ میں وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ضرور منحوس ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حرام خوری کرتے ہیں، حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، حرام چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، ایسے لوگ ضرور منحوس ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں، دارو پیتے ہیں، سگریٹ اور بیڑی کا چسکا لیتے رہتے ہیں، ایسے لوگ منحوس ضرور ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، سٹا لگاتے ہیں، ایسے لوگ ضرور منحوس ہیں۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو کسی کی زمین دبا کے بیٹھے ہیں، کسی کی دکان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، کسی کے مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ایسے لوگ
ضرور منحوس ہیں۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیبت کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ایسے لوگ ضرور منحوس ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی وقت بذات خود منحوس نہیں ہوتا، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، اس لیے اپنا عقیدہ صحیح کر لیجئے۔ اسی طرح بہت سے لوگ مہینہ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، یہ جو دو مہینے ہیں، ان دونوں مہینوں کو وہ لوگ منحوس کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک دن میں ایک دو تین شادیاں ہوا کرتی تھی، لیکن پچھلے 2 مہینے سے جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے یہاں ایک بھی شادی نہیں ہوئی۔ اسی طرح وہ لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، چاہے محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو۔ شاید آج سفر کی آخری تاریخ ہے، تو دونوں مہینوں کو منحوس کہتے ہیں کہ دونوں مہینوں میں نحوست ہی نحوست اترتی ہے۔ اگر شادی بیاہ کریں گے یا کوئی کاروبار شروع کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ مہینے سارے کے سارے اللہ کے ہیں، اور سارے مہینے میں نفع نقصان اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہ نفع ہے اور نہ کسی کے ہاتھ میں نقصان ہے، اس لیے اپنا عقیدہ صحیح کر لیجئے۔ اگر یہی بدعقیدگی لے کر کے آپ دنیا سے جائیں گے تو سیدھے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو مصیبتوں سے بچنے کے لیے باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، تانترک لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو سڑک چھاپ باباؤں کو جا کر کے اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں کہ بابا ذرا دیکھیے نا میری قسمت میں کیا ہے۔ بابا بھی ایسے بیوقوفوں کا شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بیوقوف آئے گا، کیونکہ دنیا بیوقوفوں سے خالی نہیں ہے، دنیا میں بڑے بڑے بیوقوف لوگ موجود ہیں، عقل سے پیدل لوگ موجود ہیں۔ ایسے لوگ آئیں گے، ہم ان کو بیوقوف بنا کر کے ان سے زیادہ مال وصول کر لیں گے۔ تو بابا خوشی سے ہاتھ دیکھ کر کے کہتا ہے بیٹا تیری قسمت کا کیا کہنا، تیری قسمت تو بہت اچھی ہے، لیکن اس وقت تیرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، مجھے کچھ پیسے دے دو گے تو میں کوئی منتر پڑھ کے تم کو دے دوں گا، تم اس پہ صبح و شام عمل کر لینا، تمہاری قسمت کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور کبھی بند نہیں ہوں گے، تم بہت بڑے سیٹھ بن جاؤ گے، اور تم بہت بڑا سیٹھ بن جاؤ گے، تمہارا کاروبار سب سے زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے لوگوں کو چونا لگایا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، ایسی جگہوں میں لوگ آسانی سے بڑی بڑی رقم نکال کر دے دیتے ہیں، اپنی جیب خالی کر دیتے ہیں۔ ہاں، مسجد کے نام پر آپ مانگ کر دیکھیے، پیسے نہیں نکلیں گے۔ مدرسے کے نام پہ آپ مانگ کر دیکھیے، پیسے نہیں نکلیں گے۔ امام اور مؤذن کی تنخواہ کے نام پہ آپ پیسے مانگ کر دیکھ لیجئے، پیسے نہیں نکلیں گے۔ اسی طرح دین کے نام پہ آپ پیسے مانگ کر دیکھیے، پیسے نہیں نکلیں گے۔ لیکن ایسی جگہوں میں لوگ دل کھول کر کے پیسے نکال کے دے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ جمعہ میں دیکھ لیجئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ میں پیسے لے دیتے ہیں، یعنی کہ مسجد کے لیے کچھ ہو جائے، یہ سوچ نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ لیکن وہی لوگ دن بھر میں گندی چیزوں میں، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، گٹکا، مسالہ، گندی چیزوں میں 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے، 400 روپے، 500 روپے تک خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مسجد میں ہفتے میں 10 روپے دینے کے لیے، 20 روپے دینے کے لیے، 50 روپے دینے کے لیے، 100 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو لوگ دیتے ہیں ان کی نیت کتنی اچھی ہے، بالکل جلیبی کی طرح سیدھی نیت ہوتی ہے۔ آپ سمجھ جائیے، جلیبی سیدھی ہوتی ہے یا ٹیڑھی ہوتی ہے؟ آپ خود سوچئے،
وہ اپنی جیب سے ایسے نوٹ نکال کر دیتے ہیں جو مارکیٹ میں کہیں نہیں چلتا ہے، کوئی دکاندار لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھٹا ہوا، سڑا ہوا، گلا ہوا، کٹا ہوا نوٹ وہ مسجد میں دے کے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم یہاں سے میں نے جنت خرید لی۔ میرے بھائیوں، جب پھٹے ہوئے، سڑے ہوئے، کٹے ہوئے نوٹ سے دنیا کی معمولی چیز نہیں مل سکتی تو اللہ کی جنت تو سب سے مہنگی ہے، سب سے بہترین، سب سے عمدہ ہے۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ پھٹا ہوا، کٹا ہوا، سڑا ہوا، گلا ہوا نوٹ دے کر کے اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اتنی بری نیت لے کر کے آپ دنیا سے جائیں گے، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی آپ کو۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ لوگ آج بابا کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، تو میرے بھائیو یاد رکھیے کسی بابا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ذرا اپنا دماغ لگا کے دیکھیے، اگر بابا کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو وہ سڑک کنارے بیٹھ کر لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کیوں کرتے؟ وہ منتر پہ خود عمل کرتے اور سب سے بڑے مالدار بن جاتے۔ یہ مرغا پھنسانے کی کیا ضرورت تھی بابا کو؟ یہ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہاری قسمت میں ایسا ہے، ہم ایسا کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا؟ کیا کوئی آدمی دنیا میں جان بوجھ کر اپنی دولت کسی کو دیتا ہے؟ آج 100 روپے کے لیے 100 روپے لوگوں کے جیب سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ بابا آپ کو ساری دولت دے دے گا یا دولت کی چابی آپ کے حوالے کر دے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اپنا عقیدہ صحیح کیجئے، کسی بابا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو مصیبتوں سے بچنے کے لیے دھاگا باندھ لیتے ہیں، کسی مزار والے سے، کسی بابا سے دھاگا لاتے ہیں، لال دھاگا، کالا دھاگا اپنے ہاتھ کی کلائی میں وہ باندھ لیتے ہیں، کیوں؟ مصیبت نہ آئے۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گلے میں بھی لٹکا کے چل رہے ہیں، کیا لٹکا کے چل رہے ہیں؟ تعویذ اور گنڈے۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاؤں میں بھی باندھ لیتے ہیں، کیا؟ دھاگا یا گھنگرو جیسی کوئی چیز۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر کے دروازے پہ گھوڑے کی نال لٹکا کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی گاڑی کے پیچھے جوتا اور چپل لٹکا کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی گاڑی کے پیچھے یہ لکھ کر رکھتے ہیں کہ بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ کیوں بھائی؟ مصیبت نہ آئے۔ نحوست، پاپ اور چھوت چھات میں یہ قوم پڑی ہوئی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج عقیدہ توحید پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہماری کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے شوہر کا دھیان ان کی طرف سے ہٹ رہا ہے، اب چلی وہ بابا کے پاس، بابا کچھ کر دیجئے نا، میرے شوہر میری طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، کسی بابا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، شوہروں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے شوہروں کی دل و جان سے خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، پھر دیکھیے کیسے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت پائیدار بھی ہوگی اور محبت مضبوط بھی ہوگی۔ بابا کے پاس جا کر، کسی بابا کے پاس جا کر اپنے ایمان، اپنی عزت و آبرو کا سودا ہرگز نہ کریں۔ میری ماؤں بہنوں، اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو یاد رکھیے، اگر ایک مرتبہ آپ کی عزت چلی گئی تو آپ زندگی بھر آنسو بہاتے رہیں، پھر بھی آپ کے نقصانات کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کسی بابا کے پاس جا کر اپنا ایمان اور اپنی عزت و آبرو کا سودا ہرگز نہ کریں۔ بہرحال میرے بھائیوں، کسی بابا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ڈھونگی لوگ ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ خود عمل کرتے اور سب سے بڑے مالدار بن جاتے۔ اتنی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اپنا ایمان خراب نہ کریں، اپنا عقیدہ خراب نہ کریں۔
اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی عورت سے شادی کر کے گھر میں لائے، اس کے بعد کچھ نقصان ہو گیا تو کیا کہتے ہیں، ارے یہ عورت منحوس ہے، جب سے میں نے اس سے شادی کی ہے نقصان ہی ہو رہا ہے، گھر سے برکت ختم ہو گئی۔ اسی طرح بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہونے کے بعد کچھ نقصان ہو گیا، یہ بیٹی منحوس ہے، جب سے یہ پیدا ہوئی ہے نقصان ہو رہا ہے، کاروبار چوپٹ ہو گیا، میرے پیسے ڈوب گئے، میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس طرح کا عقیدہ آج لوگوں میں موجود ہے، اور اتنی بد عقیدگیاں ہیں کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تو میں نے 2-4 نمونے آپ کو بتایا ہے۔ بہرحال ایک عورت کے بارے میں ہماری سوچ اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اگر عورت ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی خدمت کریں گے تو آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح عورت اگر بیوی بنتی ہے تو وہ شوہر کا لباس بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت بیٹی بنتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ حدیث میں بیٹیوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن آج بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، بیٹی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بہرحال دنیا بھر کی بد عقیدگیاں آج لوگوں میں موجود ہیں، اور ایسی ایسی بد عقیدگیاں موجود ہیں، اللہ کی پناہ، غیر مسلم بھی ان کے سامنے پھیل ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم رسول کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارا اتنا لچر پوچ اور اتنا کمزور عقیدہ نہیں ہونا چاہیے